اب یوں کہیں کہ ایمان والا حالات کے اندر، جب ایمان والے پر حالات آتے ہیں تو یہ ایمان والا اپنے حالات میں اپنے عملوں کو بناتا ہے، اور جب انسان کے اوپر، اسی لیے فرمایا ہے حدیث کے اندر مثل المؤمن والایمان کمثل فرس فی عاقیتی، کہ ایمان کی مثال اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے کہ گھوڑے کا مالک اس کو باندھ دیتا ہے اور لمبی رسی اس کی چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیر میں باندھ کر، اس کے پیر میں لمبی رسی باندھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ گھوڑا میدان کے اندر گھاس کھاتا پھرتا ہے۔ لیکن جب اس گھوڑے کی رسی پوری ہوتی ہے اور اس کے پیر میں جھٹکا لگتا ہے تو فوراً یہ گھوڑا اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ گھوڑے کا مزاج ہے کہ جب اس کو جھٹکا لگتا ہے تو یہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، ورنہ کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے آگے آگے۔ فرمایا ہے دنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے کہ تاجر بھی چلتا رہے گا اور زمیندار بھی اس میں چلتا رہے گا اور ملازم بھی اس میں چلتا رہے گا اور سرمایہ دار بھی اس میں چلتا رہے گا، بڑی سرسبز ہے، اور کہیں خیال نہیں آئے گا کہ جھٹکا لگا ہے، اس جھٹکے کا کیا مطلب ہے۔ وہ تو جب ایمان ہوتا ہے تو جھٹکے بتلاتے ہیں کہ میاں یہ جھٹکا اس لیے لگا ہے کہ تمہارا یہ عمل خراب ہو رہا ہے، یہ جھٹکا اس لیے لگا ہے کہ یہ عمل خراب ہے، اس عمل کو درست کر لو۔ تاجروں کو ان کی تجارتوں میں، زمینداروں کو ان کی کاشتکاری میں، ملازموں کو ان کی ملازمتوں میں صبح شام جو جھٹکے لگتے ہیں وہ اس لیے لگتے ہیں تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ لیکن اگر ایمان ہوتا ہے تو یہ بات دل میں آتی ہے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ اعمال بگڑ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو کہیں سے نہیں جوڑا سوائے اعمال کے۔ میرے دوست بزرگوں، چیزوں سے حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے، شفا سے دواؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے، شفا سے دواؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مسائل کے حل سے کا جو ہے مالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسائل کا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کرتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اور قانون ہے، ہمیشہ کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ انسانوں کے عملوں پر کرتے ہیں، یہ ان کا ضابطہ ہے کہ ہم کریں گے، تمہارے عملوں پر کریں گے۔ یہ دیکھیں جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ یہ جو گھوڑا چلتا رہتا ہے گھاس کھاتا ہوا، جب اس کو جھٹکا لگتا ہے رسی پوری ہونے پر تو یہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان، یہ جانور سے بھی گیا، جب یہ ایمان نہیں بناتا اور اللہ کی ذات عالی کو سامنے رکھ کر نہیں چلتا، اس پر صبح شام حالات آویں لیکن یہ ان حالات میں اپنے عملوں کو درست نہیں کرتا اور عملوں کو اپنے اور بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم تو بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے حالات اس پر لاتے ہیں تاکہ اس کی سمجھ میں آ جاوے، یہ رجوع ہو جاوے اور سیدھے راستے پر آ جاوے۔ لیکن اگر ان حالات میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی پھر اللہ تعالیٰ مار کر قبر کا عذاب شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھاتے رہتے ہیں، الارم اس کے لیے بجتے رہتے ہیں کہ شاید اس کی سمجھ میں آ جاوے، یہ اپنا رخ صحیح کر لے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایمان سکھلاوے گا اور ایمان بتلاوے گا۔ فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ تاجروں پر حالات لائے جاتے ہیں تاجروں کو سمجھانے کے لیے، اور کاشتکاروں پر حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ان کاشتکاروں کو سمجھانے کے لیے، اور ملازموں پر حالات لاتے ہیں ملازموں کو سمجھانے کے لیے، اور حکومتوں پر حالات لاتے ہیں حاکموں کو سمجھانے کے لیے۔ جتنی لائنوں میں اس وقت حالات آ رہے ہیں، ہر لائن کے انسانوں کو اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن بڑے خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کو یہ حالات پلٹ دیں اور یہ حالات ان کو صحیح راستے پر لے آویں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، بنیادی چیز وہ ایمان کا بنانا ہے۔ یہ ایمان بن جائے گا تو ہر چیز بنتی چلی جائے گی، ہر چیز اپنی جگہ ہر چیز پہنچ جائے گی۔ لیکن اب یہ انسان یہ ان حالات کے اندر اپنے حال کو حال سے بدلنا چاہتا ہے، اپنے حال کو حال سے بدلنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میری تجارت پر حالات آ رہے ہیں تو یہ اپنی تجارت کی محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ ایک دکان سے 2 دکانیں اور 2 دکانوں سے 4 دکانیں، کہ اب بھی حالات نہیں ٹھیک ہو رہے تو ایک دکان اور لے لو۔ حالات سے حالات نہیں بنا کرتے، اعمال سے حالات بنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہی بات کہلوائی ہے اور یہی محنت تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، اور سارے نبیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حالات سے حالات نہیں بنا کرتے بلکہ اعمال سے حالات بنا کرتے ہیں۔ حالات کا تو چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ چیزوں کی محنت کرو کہ حالات درست ہو جاویں، کہ ہتھیار بناؤ کہ امن آ جاوے، اور دوائیں بناؤ کہ امراض ختم ہو جاویں۔ میرے دوست بزرگوں، حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے چیزوں سے، اور حالات کا کوئی تعلق نہیں سرمایہ داریوں سے، اور حالات کا کوئی تعلق نہیں حکومتوں سے۔ حالات کا تو تعلق اعمال سے ہے کہ جیسے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے فرماوے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے عقل مند انسان کہلاتے ہیں جو اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو عملوں پر لے آتے ہیں، اور اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان پر لے آتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایمان کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے، اور یہ ایمان بنے کیسے؟ یہ اللہ کا غیر ہمارے دلوں میں سے کیسے نکلے؟ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے قوی ہو؟ کیونکہ اس کو سکھانے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور سب سے زیادہ محنت اسی بات کی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال آپ آخری نبی، آپ کی شریعت کامل شریعت، آپ کی امت سب سے بڑی امت، آپ کی امت آخری امت، آپ کے پاس کل وقت 23 سال کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عمر تو بہت دی، لیکن اس میں سے جتنا عرصہ کام کیا ہے اور جتنا عرصہ دعوت دی ہے اپنی قوم کو، وہ 950 سال، 950 سال محنت کی۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 آدمی تیار ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں سے 13 سال ایمان کی ہی محنت کرتے رہے۔ 10 سال میں تو سارے احکامات دیے، لیکن 23 سال میں سے 13 سال وہ ایمان 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 اس طرح بنایا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایمان سنا نہیں، ہم نے ایمان پڑھا نہیں، کہ ایمان کا مطالعہ کیا ہو یا ایمان سنا ہو یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ کے مطمئن ہو گئے ہوں، بلکہ تعلمنا الایمان،
ہم نے قرآن کو ہم نے ایمان سیکھا ہے، ہم نے ایمان سیکھا ہے. اور ایمان کس طرح سیکھا کہ ایمان کی مجلسیں قائم کی، ایک ایک کو، دو دو کو، چار چار کو لے لے کے بیٹھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو یوں کہیں کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آویں. یہ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ آؤ بیٹھو ایمان لے آویں. جب یہ جملہ اوپرا لگا کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں جو کہہ رہے کہ ایمان لے آویں، جا کے کی شکایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عبداللہ بن رواحہ یوں کہتا ہے کہ ہم سے کہ آؤ ایمان لے آویں. آپ نے ہنس کے فرمایا کہ اللہ رحم فرماوے اس پر، ایمان کی مجلسوں کو پسند کرتا ہے. میرے دوست بزرگوں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر یہ مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے رہتے تھے، ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے رہتے تھے کہ جب ایمان کی بات نہیں ہوگی اور جب اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہوگا، جس لمحے اور جس رات میں، جس دن میں، جس بازار میں، جس مسجد میں، جس گھر میں، جس کارخانے میں، جس حکومت میں، جس سرمایہ داری کے نقشوں میں، جہاں اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہوگا، جس لمحے نہیں ہوگا، اسی لمحے اللہ کے غیر کو بولے گا، اسی لمحے اللہ کے غیر کو بولے گا. اور جس لمحے اللہ کے غیر کو بولے گا، جس لمحے اللہ کے غیر کو سوچے گا، جس لمحے اللہ کے غیر کو سنے گا، اس لمحے اس کا ایمان متاثر ہوگا اور اس کا ایمان کمزور ہوگا. وہاں تو ایسا ماحول بنایا تھا کہ اللہ کے غیر کے بولنے کا کہیں موقع ہی نہیں تھا، اللہ کے غیر کو بولنے کا کہیں موقع ہی نہیں تھا. اور پھر ایسا ایمان قلوب میں راسخ ہوا، ایسا قلوب میں ایمان راسخ ہوا کہ ان کے ذریعے سے احکامات کا زندہ نہ ہونا وہ تو بہت دور کی بات ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں حکموں کا نہ آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. کسی کا جھوٹ بول دینا بہت بہت بعید، کسی کا وعدہ خلافی کرنا بہت دور. جی یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹیں، بلکہ اس سے آگے کی بات کہ ایمان ایسا بن گیا تھا صحابہ کرام کا، ایمان ایسا بن گیا تھا صحابہ کرام کا کہ جو حکم ابھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، جو حکم خدا کی طرف سے ابھی نازل نہیں ہوا ہے، ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے لیکن اس چیز کی حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس چیز کو ناجائز سمجھا جا رہا، اس چیز کو نامناسب سمجھا جا رہا، اور اس کی حرمت کے نازل کرانے کی کوشش اور اس کی حرمت کے نازل کرانے کو سوچا جا رہا. جی ابھی حکم نازل نہیں ہوا ایک چیز کی حرمت کا، کیونکہ ایمان اندر سے کہہ رہا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، ایمان کہہ رہا ہے اندر سے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی، جب تک شراب حرام نہیں تھی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شراب حرام کرانا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ شراب حرام کرا دیجئے. کہ بھئی ہم کیسے حرام کرا دیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے. لیکن یہ ایمان میرے دوست بزرگوں اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی طبیعت وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کے 100% موافق ہو جاوے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر طبیعت انسان کی اللہ کے حکم سے ہٹ رہی ہے اور طبیعت پر احکامات بوجھ بن رہے ہیں اور طبیعت جو ہے احکامات سے متنفر ہے، اور احکامات کو زندہ کرنا طبیعت کے لیے بھاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان احکامات پر کھینچ کر لاتا ہے. لیکن جب ایمان بن جاتا ہے
تو احکامات کی طرف طبیعتیں اس طرح کھینچا کرتی ہیں جس طرح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے طبیعتیں اعمال سے ہٹتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کی وجہ سے یوں کہ